جی دوستو، تقریباً 3 گھنٹے ہونے والے ہیں مسلسل سفر کرتے ہوئے. راستے میں صرف ہم رکے تھے اور ہم نے بریک فاسٹ کیا تھا. اور یہ نثار بھائی میرے ساتھ ہیں، یہ دیکھیں. اور بڑا خوبصورت علاقہ ہے جو میرے دائیں بائیں اور سامنے ہے. موٹر وے سے ہم گزر رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں سٹون ہینج. دوستو یہ ہے پارکنگ اور بڑا خوبصورت موسم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. اور ہم یہاں پارکنگ میں گاڑی کھڑی کریں گے اور یہاں سے پیدل جائیں گے. وہ سامنے جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے وہاں سے لیں گے ٹکٹس اور وہاں سے بس میں بیٹھ کے ہم جائیں گے سٹون ہینج. بڑی مزے کی سردی ہے، موسم بڑا اچھا ہے اور ہم جا رہے ہیں اس بلڈنگ میں اور وہاں سے ہم خریدیں گے ٹکٹس اور ٹکٹ لے کر ہم جائیں گے سٹون ہینج. دنیا کا ایک عجوبہ میں سے ایک عجوبہ آج آپ دیکھیں گے، اور وہ ہیں کیا یہ میں آپ کو وہاں چل کے دکھاتا ہوں. دوستو یہ سٹون ہینج کے لیے ہم نے ٹکٹ لے لیا ہے. 21 پاؤنڈ اور 70 پینس کا یہ ٹکٹ ہے. جھوپڑیاں بنی ہوئی ہیں اور یہ پرانی ترین رہائشیں ہیں. اور پہلے کے لوگ یہاں کیسے رہتے تھے یہ دیکھیے. اور اس کو انہوں نے پریزرو کر لیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی خوبصورت رہائشیں ہیں. اور یہ دیکھیے یہ گھر ہیں. یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جس کے لیے میں 3 گھنٹے کا سفر کر کے لندن سے یہاں پہنچا ہوں. دوستو یہ ہے وہ جگہ. اور ابھی آپ تیار ہو جائیں اور بہت ساری چیزیں دیکھنے کے لیے. یہ وہ گھر ہیں جو بہت پرانے ہیں. اور یہ دیکھیے. اور اب میں آپ کو اس کے بیچ میں لے کے چلتا ہوں. شاید وہ جو ہم کہتے ہیں سٹون ایج، وہ شاید یہی زمانہ ہو جہاں سٹون ہینج ہیں. اور یہ بلڈنگز میں نے آپ کو دکھائیں. یہاں اگر بڑے ایک عجیب سی فیلنگ ہو رہی ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں، میں دکھاتا ہوں کہ ان گھروں کے اندر کیا کیا رکھا ہوا ہے. دوستو یہ دیکھیں کہ گھر کے اندر اگر ہم جائیں جو کہ چونے اور لکڑی کی دیواروں سے بنایا گیا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ چارپائی ہے، بیڈ ہے، فلیکسیبل ہے، جو لکڑیوں سے بنایا گیا ہے اور سوکھی ہوئی لکڑیاں جو فلیکسیبل ہوتی ہیں. اور یہ تکیہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بیڈ ہے. اور یہ شیلف ہیں جس کے اوپر وہ چیزیں رکھا کرتے تھے. یہ بھی لکڑی اور ہڈیوں سے بنایا گیا ہے. اس کے بعد یہ دیکھیے یہ بھی بیڈ ہے. اور یہ اس کا دروازہ بھی جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ دروازہ اسی طرح سوکھی ہوئی لکڑیوں سے بنایا گیا. اور یہ بیچ میں جھانکنے کے لیے کہ کون آیا ہے. یہ دیکھیں یہ ایک روزن بھی ہے اس میں. اور یہ اس طرح کی چھت ہے اس کی، آپ دیکھ رہے ہیں. دوستو سٹون ہینج کا علاقہ اور یہ صدیوں پرانے گھر اور یہ روایات. اور یہ جو گوری ہے یہ ڈیمونسٹریٹ کر رہی ہے. دیکھیں جس نے ہمیں بھی بتایا تھا کہ یہ اوزار کیسے استعمال ہوتے تھے. اور یہ کھال سے بنی ہوئی چیزیں بھی یہاں پڑی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. دوستو یہ تقریباً 2.5-3 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ہم پہنچ گئے ہیں سٹون ہینج، ان قدیم پتھروں کے پاس. اور یہ دیکھیں کہ یہاں ویلکم کے لیے جن ممالک کے نام لکھے گئے ہیں ان میں پاکستان کا نام نہیں ہے. یہ دیکھیے آپ کو وہ قدیم پتھر دکھائیں گے جن کے بارے میں یہ کہنا ہے. اور یہ سوال ہے کہ یہ پتھر آئے کہاں سے، یہاں کیسے پہنچائے گئے، اور اتنے بڑے پتھروں کو یہاں لایا کیسے گیا، انسٹال کیسے کیا گیا. یہ عجوبہ دیکھنے کے لیے مجھے بڑا سفر کرنا پڑا ہے. اور یہاں سے دور نظر آ رہے ہیں وہ میرے پیچھے سٹون ہینج. جی ہاں دور دیکھیے آپ کو نظر آ رہا ہوگا سٹون ہینج. وہ سامنے سٹون ہینج. سٹون ہینج ایک وسیع میدان کے بیچوں بیچ کھڑا ایک ایسا ایوان ہے جو انسانی فطرت کو دعوت تحقیق دیتا ہے. 5000 سال پہلے یہ موجود تھا، اس کا اندازہ لگایا جا چکا ہے. مگر پتھروں کا یہ دائرہ کیوں اور کن مقاصد کے لیے تعمیر کیا گیا یہ کوئی نہیں جانتا.
ماہرین کا خیال ہے کہ 3500 قبل مسیح میں یہاں انسان کی موجودگی کے شواہد ملتے ہیں، مگر کیونکہ سٹون ہینج 5000 سال سے بھی پہلے سے موجود ہے تو عین ممکن ہے کہ خلائی مخلوق نے یہ عمارت تعمیر کی ہو، اگر یہ سب مفروضے ہیں۔ 225 کلومیٹر دور وہ پہاڑیاں موجود ہے جہاں کا یہ پتھر ہے۔ جب یہاں رومی آئے تو سٹون ہینج کو عبادت گاہ بنا لیا گیا، کیونکہ رومی دیوتا اپالو کی عبادت گاہ دائری شکل کی ہوتی تھی، شاید اسی لیے 2000 سال تک یہاں عبادت ہوتی رہی۔ 80 کے قریب پتھروں کا وزن 22 ٹن سے بھی زیادہ ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جب یہ تعمیر کیے گئے تھے تب تو نہ لیور ایجاد ہوا تھا اور نہ پہیا، تو پھر یہ پتھر یہاں پہنچے کیسے؟ 1960 میں ایک انگریز نے جو کہ ماہر فلکیات تھا، جب ان پتھروں کا معائنہ کیا تو ترتیب کا موازنہ فلکی اجسام سے کیا، اور حیران کن بات یہ ہے کہ ان پتھروں کی ترتیب اور فلکی اجسام میں مماثلت پائی گئی۔ اسی انگریز نے ان سٹون ہینج کو قدیم دور کا کمپیوٹر قرار دیا، جس کی مدد سے چاند اور سورج گرہن کی پیش گوئی کی جاتی تھی۔ یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سٹون ہینج ہیں، یہ بھاری بھرکم پتھر ہیں جن کے بارے میں آج تک یہ معاملہ حل نہیں ہو سکا کہ یہ پتھر یہاں آئے کیسے، کون لایا، اور ان پتھروں کے اندر رہتے کون لوگ تھے۔ ان کی کوئی ہسٹری ایسی خاص موجود ہے نہیں، لیکن کیفے سے کام لیا جاتا ہے۔ یہ ہیں سٹون ہینج، جس کے لیے ہم نے اتنا سفر کیا۔ ایک پتھروں کا ایک ٹوٹا پھوٹا سا فرسودہ سا گھر لگتا ہے یہ، اور شاید جو میں نے آپ کو جھوپڑیاں دکھائی وہ لوگ یہاں وہاں رہتے ہوں غریب لوگ، اور شاید یہاں رہتے ہوں اس دور کے بادشاہ یا امیر لوگ۔ یہ زمین کا وہ خطہ ہے جہاں بے تحاشا ہوا چلتی ہے۔ اس کے گرد و نواح میں اتنی تیز ہوا نہیں چلتی جتنی یہاں چلتی ہے، اور یہ دیکھیں چاروں طرف اس کے فیلڈز ہیں، اور آپ دور دیکھیں جنگل بھی ہے، اور اس طرف جو بھیڑیں ہیں ان کا فارم بھی ہے، لیکن یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہوا بہت تیز چلتی ہے، اور اس وقت میرے ہاتھ جو ہے وہ یخ ہو رہے ہیں، ٹھنڈے ہو رہے ہیں، اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں سٹون ہینج، اور یہ اتفاق سے دھوپ میں نکلا ہے، آپ نے دیکھا۔ یہ وہ جگہ ہے جو لندن سے تقریباً 2.5-3 گھنٹے کا سفر کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں، اور قدیمی پتھر جن کی کوئی تاریخ نہیں ہے، سارے کے سارے قیافے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پتھر جو ہیں اس وقت کے جو بادشاہ تھے ان کے زیر اثر جو جادوگر تھے، ان جادوگروں کے پاس جو جنات ہوا کرتے تھے، ان جنات کی مدد سے، ان کی طاقت سے ان پتھروں کو یہاں پر لایا گیا تھا۔ ایک مت یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو بڑے بڑے سائنسدان تھے اور اس وقت کے جو بڑے مفکر لوگ تھے، وہ ان پتھروں کے ذریعے وقت معلوم کرتے تھے۔ اور کچھ کا کہنا ہے یہ ہے کہ یہاں پرستان ہوا کرتا تھا جہاں پریاں ناچا کرتی تھیں، اور اس وقت کے بادشاہ ان کا رقص ان ایوانوں میں دیکھا کرتے تھے۔ دراصل وقت گزر گیا ہے، کسی کے پاس کوئی ہسٹری ہے نہیں میرا خیال، تو شاید اس وجہ سے لوگ اپنے اپنے قیافے سے کام لیتے ہیں، اور جو جس کا ذہن کہتا ہے، اس کی سرچ کہتی ہے، وہ بیان کر دیتے ہیں۔ دوستوں، سٹون ہینج کی اس طرف سے بھی اگر آپ دیکھیں تو بڑا خوبصورت منظر بنتا ہے۔ کہیں سے ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ایوان تھا، کہیں سے لگتا ہے یہ کوئی محل تھا، اور اس کے بارے میں مختلف کہانیاں ہیں، لیکن کوئی بھی شخص اس کی اصل ہسٹری نہیں جانتا۔ تو آپ دیکھیں، لیکن اس کی ہسٹری کے بارے میں تو میں نہیں جانتا، لیکن ایک بات بڑے وثوق سے کر سکتا ہوں دوستوں، کہ طاقت، دولت اور شہرت والے لوگ ہوں گے جن کا یہ سٹون ہینج تھا اور یہ محل تھا۔ اس کا تو نام بھی ان کو یاد نہیں کسی کو کہ اس کا اصل نام تھا کیا، لیکن آج وہ کوئی بھی نہیں ہے، سب کچھ مٹ چکا ہے، ان کی ہسٹری بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور میں نے بھی جتنی آپ کو باتیں بتائی ہیں یہ ساری قیافہ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قلعہ تھا اس دور کے پرانے جو لوگ اس خطے میں برطانیہ کے رہتے تھے ان کے لیے قلعہ تھا، اور کچھ اس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ لیکن ایک بات بڑی عجیب ہے، یہ زمین کا وہ خطہ ہے جہاں اتنی تیز ہوا چلتی ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، اس وقت میرے ہاتھ جو ہیں وہ بالکل شل ہو چکے ہیں۔ ایک ماہر ارضیات کے مطابق یہ اڑن تشتریوں کا لانچنگ پیڈ تھا، یعنی یہاں لینڈنگ بھی ہوتی تھی اور یہاں سے اڑن تشتریاں اڑا بھی کرتی تھیں۔ کچھ کا ماننا ہے کہ سٹون ہینج قدیم دور کے انسانوں کے دیو قامت قدوں کا نتیجہ ہے، مطلب اس دور میں
لوگ اتنے لمبے تھے کہ ان کے لیے 18 ٹن وزنی پتھر اٹھانا کوئی بات ہی نہ تھی. مگر اس بات کو کیسے مان لیا جائے، کیونکہ اس واحد عمارت کے علاوہ برطانیہ بھر میں کوسوں دور اس جیسی کوئی عمارت موجود نہیں جہاں اتنے بھاری بھرکم پتھر لگائے گئے ہوں. یوں یہ مفروضہ بھی رد ہو جاتا ہے. یہ ایک اکیلا پتھر ہے جس طرح مگر مچھ نے سمندر میں سے منہ نکال رکھا ہو، اور وہ پیچھے نظر آ رہے ہیں سٹون ہینج. دوستو اس کے بارے میں سارے قیاسیں ہیں کہ یہ ہے کیا، لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے. سدا رہ جانے والی جو بادشاہی ہے وہ اللہ کی ہے، اور سدا نام انہی کا رہے گا جو اللہ کے بندوں سے محبت کریں گے، آسانیاں بانٹیں گے، پیار کریں گے. 1986 میں اس کو ورلڈ ہیریٹیج قرار دے دیا گیا. 2 دہائی قبل کھدائی کے دوران 50,000 سے زیادہ انسانی ہڈیوں کے ٹکڑے دریافت ہوئے ہیں. تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ ٹکڑے 35 سے زیادہ افراد کے ہیں، جن میں آدھے مرد اور آدھے عورتیں تھیں اور کچھ بچے بھی شامل تھے. مگر حیرت اس بات کی ہے کہ یہ ہڈیاں مقامی باشندوں کی ہڈیوں سے نہیں ملتی. مطلب یہ لوگ جو یہاں دفن کیے گئے وہ لاشیں سینکڑوں میل دور سے یہاں لائی گئی تھیں. کیوں لائی گئی تھی؟ اس کا کیا مقصد تھا؟ کیا یہ کوئی مقدس مقام تھا جہاں لوگ اپنے مردوں کو لا کر دفناتے تھے، یا یہ ہڈیاں ان حملہ آوروں کی ہیں جنہوں نے اس علاقے پر حملہ کیا اور ان کو قتل کرنے کے بعد یہاں دفنا دیا گیا؟ ایک تحقیق کے مطابق ہزاروں سال پہلے یہاں مذہبی میلے لگا کرتے تھے جو عموماً گرمیوں میں لگائے جاتے تھے، اور ان میں گائے کے ساتھ ساتھ سور کی قربانی بھی کی جاتی تھی. ان جانوروں کی لاتعداد ہڈیاں یہاں سے کھدائی کے دوران برآمد ہوئی ہیں. دستیاب معلومات میں نے آپ تک پہنچا دی. کیا سچ ہے کیا جھوٹ، یہ اللہ جانے. اس کے بارے میں ایک مت یہ بھی ہے کہ جی جو ہے وہ یہاں کبھی بہت بڑا دریا ہوتا تھا، اور اس دریا کے ذریعے بڑی بڑی کشتیوں میں لاد کر یہ پتھر لائے گئے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جنات کے ذریعے، لیکن اس کی بہت مختلف ہسٹریاں بیان کی جاتی ہیں. لیکن میں آپ کو دکھا رہا ہوں سٹون ہینج، اور یہ یہاں موجود ہیں، اور اس کے بارے میں مختلف تاریخیں بھی ہیں. سٹون ہینج کی حفاظت کے لیے 500 میٹر کے ریڈیس میں موجود سڑکیں ختم کر کے نئی سڑکیں دور تعمیر کی گئی ہیں تاکہ اس قومی اثاثے کو دھواں اور گاڑیوں سے خارج ہونے والی گیسز کے نقصان سے بچایا جا سکے. سٹون ہینج میں داخلہ ممنوع قرار دیا گیا ہے تاکہ نیلے پتھروں کو چھونے سے ٹورسٹ کو کوئی بیماری نہ ہو جائے. ٹورسٹ سینٹر پر ٹورسٹ کے لیے ہر طرح کی سہولیات موجود ہیں، حتیٰ کہ ڈاکٹر بھی. آپ جب بھی جائیں آرام دہ جوتے پہن کر جائیے گا، اور چونکہ سائٹ پر کوئی سایہ دار درخت ہے اور نہ ہی کوئی شیڈ، تو دھوپ یا بارش سے بچنے کے لیے اپنی چھتری ساتھ لے کر جائیے گا. دوستو اگر ان سٹون ہینج کو آپ ڈرون سے دیکھیں یعنی اوپر سے، تو یہ ایسا نظارہ لگتا ہے، اور یہ ڈرون سے لی گئی تصویر ہے، اور وہ شاید وہ جو اس کی چھاؤں اور سورج کا نکلنا اور پھر سورج کے موو ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی چھاؤں سے موسموں کا پتہ لگانا یا قسمت کا حال معلوم کرنا اس دور کے لوگوں کا عقیدہ تھا. تو یہ اگر آپ اس کو اوپر سے دیکھیں سٹون ہینج ایسے لگتے ہیں یہ. جی دوستو میں نے ساری فوٹیج بنائی. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا. میں نے اتنا سارا سفر کیا، اور اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا. میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں سٹون ہینج، اور اب میں جا رہا ہوں باس سٹی کی طرف. باس سٹی کیا ہے؟ 800 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 800 سال پہلے بسنے والا ایک شہر، قدیم شہر جس کو ورلڈ ہیریٹیج قرار دے دیا گیا ہے. تو باس سٹی دکھاؤں گا آپ کو. آئیں چلتے ہیں باس سٹی. دوستو ہماری بس آ گئی ہے، اور اب ہم بس میں بیٹھ کر واپس جائیں گے پارکنگ میں اپنی گاڑی کے پاس، اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر ہم جائیں گے باس سٹی، اور پھر آپ کو دکھائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ جاتا ہے 800 سال پہلے آباد ہونے والا شہر بات، جس کو ورلڈ ہیریٹیج قرار دے دیا ہے. دوستو یہ وہ بس ہے جس میں ہم جا رہے ہیں، اور اس کے ڈرائیور بڑے پیارے انسان ہیں. اور یہ دیکھیں یہ ان ملکوں کے نام ہیں جن کو ویلکم کیا گیا ہے یہاں سٹون ہینج میں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں پاکستان کا نام نہیں ہے.